بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 246واں دن 6 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ عراق کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 10 بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے۔ باپ کے دل میں حضرت یوسف اور بنیامین کی شفقت و محبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سوتیلے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اردن سے آنے والے قافلے نے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے میں بیچ دیا اور شاہی محل میں پرورش پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا، جہاں تقریباً 9 سال گزارے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر بتانے اور قحط سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوا اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تقریباً 80 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ مصر پر حکومت کرتے رہے۔ وہاں کے لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجے کا منتظم اور مدبر تسلیم کیا۔ 110 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت توحید دے کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا اور اس نے کہا، اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اس پر ابو جہل فوراً بولا، اے محمد، واقعی تم جادوگر ہو، تم نے ہماری آنکھ پر جادو کر دیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان مال میراث تقسیم کرنا۔ وارثین کے درمیان مال میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دوسروں کے ہاں افطار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ رمضان میں عبادت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر کا علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا